حضرت بیوی اور میاں کے حقوق، پہلے میرے منہ سے نکل گیا کہ میاں کے حقوق سے شروع کریں گے، پھر میں نے کہا نہیں بھائی ہماری یہ بہنیں اور خواتین جو ہے تو پیچھے پڑ جائیں گی، تو میں نے کہا بیوی کے حقوق سے شروع کرتے ہیں، پھر ذرا فرائض پہ آئیں گے، یا جیسے آپ اس کو بہتر لے کے چلنا چاہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مذاہب میں صرف اسلام ہی ہے جس نے عورتوں کے حقوق پر بہت زیادہ بات کی ہے۔ بے شک۔ بنیادی طور پر جو ہماری کتاب قرآن مجید ہے، اس میں عورتوں کے حقوق کو بہت بڑا حصہ دیا گیا۔ سورہ بقرہ کا اکثر حصہ، سورہ نساء پوری کی پوری نام ہی عورتوں سے متعلق النساء، سورہ طلاق دیکھیں عورتوں کے حقوق، سورہ مجادلہ دیکھیں، پورے قرآن مجید میں جا بجا عورتوں کے حقوق کا تذکرہ ہے۔ اگر ہم ان حقوق کو مختصر لفظوں میں بیان کریں تو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک ہے عورتوں کے مالی حقوق اور ایک ہے عورتوں کے غیر مالی حقوق۔ بہت اچھا۔ مالی حقوق میں تین چیزیں ہیں جو قرآن مجید نے عورتوں کو دی ہیں۔ سب سے پہلے شادی کے وقت ان کا حق مہر، ٹھیک، وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، حکم دے دیا کہ دستور، قاعدے اور شریعت کے مطابق ان کا حق مہر ادا کرو۔ ٹھیک ہے۔ دوسری چیز ہے کہ عورت اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر آتی ہے، اپنے آپ کو شوہر کے سپرد کر دیتی ہے، تو اب شوہر کے ذمے ہے کہ وہ عورت کی رہائش، اس کی غذا، اس کے لباس اور اس کے اخراجات کو مہیا کرے۔ ٹھیک۔ اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں یوں کیا گیا، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، سبحان اللہ۔ شوہر پر لازم ہے کہ وہ عورت کے غذا، اس کے لباس، اور اسی طرح ایک اور آیت میں یوں سورہ طلاق میں یوں فرمایا گیا، وَأَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ، تم اپنی حیثیت اور گنجائش کے مطابق عورت کو رہائش مہیا کرو، جیسی رہائش تم اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو ویسے ہی اس کے لیے، لیکن اپنی حیثیت اور گنجائش کے مطابق۔ تو یہ بنیادی طور پر تین چیزیں تھیں، حق مہر، اس کے اخراجات جو لباس، غذا سے متعلق ہیں اور رہائش سے متعلق ہیں، اور اس رشتے کے دوران بھی جو کچھ تم نے دے دیا ہے وہ اس سے عورت کا ہی ہے، وہ ایز اے گفٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی مالکہ عورت ہو جاتی ہے۔ دوسرے غیر مالی حقوق دیکھیں، اس میں عورت کی عزت نفس کی حفاظت کی گئی ہے۔ اسلام دیکھیں کتنی گہرائی میں جا کر سوچتا ہے۔ سب سے پہلے اس میں یہ ہے حسن معاشرت۔ واہ واہ، یہ لفظ بڑا خوبصورت ہے۔ درست کہہ۔ اس میں ہر طرح کی عورت کی عزت، احترام اور اس کی رسپیکٹ کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا، یعنی اس سے نرمی سے پیش آئیں، اس سے بات کریں تو ایسے الفاظ کے ساتھ کریں جس سے اس کا دل نہ دکھے، اور اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو، اس کو ہٹ نہ کریں، اس کے ماں باپ یا اس کے رشتہ داروں کے متعلق ایسی بات نہ کریں جس سے اس کا دل ٹوٹے۔ یہ ساری باتیں حسن معاشرت میں شامل ہیں جو پہلا حکم دیا گیا ہے مرد کو، اور اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہے، فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ تم معروف یعنی نیکی اور نیکی کے ساتھ قاعدے اور شریعت کے مطابق رہن سہن اور رہائش اور معاشرت رکھو، پہلے یہ فرما دیا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ عورت کو انصاف کس بات میں کہ اگر ایک شخص کی متعدد شادیاں ہیں تو وہ ساری بیویوں کے درمیان مساوات رکھے، کسی کو دوسری پر ترجیح نہ دے، ٹائم میں بھی مساوات دے، اور مالی حوالے سے بھی ان کے درمیان عزت اور احترام دینے کے حوالے سے بھی مساوات کا خیال رکھے۔ یوں ہی تیسری بات جو ہے غیر مالی حقوق میں، وہ یہ ہے کہ عورت کے جو جذبات ہیں، ان جذبات اور اس کی ضروریات جو غیر مالی ضروریات ہیں ان کو پورا کرے۔ ٹھیک ہے۔ اس میں یہ ڈھکے چھپے لفظوں میں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، مجھے امید ہے ناظرین یہ سمجھ جائیں گے، وہ بھی ایک بشری تقاضا ہے، مرد کے ذمہ ہے کہ وہ بھی پورا کیا جائے۔ جو آپ نے آیت مقدسہ پڑھی تھی وہ ان سارے حقوق کو اپنے اندر سموئے ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس میں دیکھیں ایک دوسرے کا لباس قرار دیا گیا،
لباس کے 3 بڑے فوائد ہوتے ہیں. ایک تو لباس زینت ہوتا ہے, جی دوسرا لباس پردہ ہے, جی تیسرا لباس جسم کا محافظ ہے. جی تو گویا ایک دوسرے کا لباس ہے. جی 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 ان لفظوں میں کتنی سبحان اللہ، خوبصورتی ہے سبحان اللہ، کہ مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے کے لیے زینت ہے, جمال ہے, حسن ہے. کیا کہنا. نمبر 2، مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے پردہ ہیں. اور نمبر 3 یہ کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے محافظ اور نگہبان ہیں. مرد کو اجازت نہیں کہ اپنے بیوی کے عیوب اور اس کے راز کو افشا کرے, عورت کو اجازت نہیں کہ اپنے مرد کے عیوب اور راز کو دوسروں کے سامنے افشا کرے. ٹھیک ہے, ہم اس میں آگے کی طرف بڑھیں گے, مگر میں ایک سوال آپ کی خدمت میں پیش کر کے پھر آگے بڑھوں گا قاسم شاہ صاحب کی طرف, کہ اس قدر وضاحت کے ساتھ احکامات آئے ہیں, اس قدر وضاحت کے ساتھ حقوق جو ہے وہ بیان کر دیے گئے ہیں. اب ہمارے معاشرے میں لیکن جو ہمارے مشاہدے میں آتا ہے, میں پرسنٹیج تو نہیں کہوں گا مگر ہم دیکھیں گے کہ کثرت سے چلیں کہہ لیں, میں بیشتر بھی نہیں کہتا, کہ اس پر عمل ہوتا ہوا نظر نہیں آتا ہے. اب یہ آئلی اور ازدواجی اور بالکل ہی نجی معاملات ہیں 4 دیواری کے اندر, اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی؟ اگر ان حقوق کو کوئی شخص ادا نہیں کرتا ہے تو پھر ریاست آئے گی بیچ میں یا خاندان آئے گا, اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی جو ہمیں نظر نہیں آتی ہے؟ تھانہ بھی کہتا ہے کہ جی یہ تو گھر دا مسئلہ ہے گا, اسی گھر جا کے سالو کرو. اس حوالے سے جی 2 باتیں ہیں. پہلی بات تو میں نے گزشتہ دنوں بھی ایک اپنا درد بیان کیا تھا. مجھے اب سے اجازت دے دیجیے, میں ایک چھوٹا سا اس میں کر دوں. ویسٹ نے کیا کیا ہے کہ اگر آپ نے, ویسٹ نے اس حد تک اس کو ریاست کا مسئلہ تسلیم کر لیا ہے جو خانگی امور ہے, کہ اگر فرض کر لیجیے ہمارا پیٹی کی کوئی بات ہوتی ہے تو وہ ایک ریسٹرکشن لگا دیتے ہیں کہ شوہر جو ہے یا مارنے والا یا جو نقصان پہنچانے والا ہے وہ مثال کے طور پہ 2 میل کے ریڈیس تک میں داخل نہیں ہو سکتا. وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ خاندانی مسئلہ ہے, پولیس آ جاتی ہے, کہیں نشان ہے, کہیں بروز ہے تو وہ فوراً جا کے ریکارڈ میں آئے گا. 2 مرتبہ 3 مرتبہ آپ نے کیا, اس کے بعد 4تھی مرتبہ وہ مرد کو یا شوہر کو, اور یا اگر عورت نے بھی زیادتی کی ہے تو اس کو جیل بھیج دیں گے. میں یہ ضروری تھا آپ کے ساتھ شیئر. اس کے نتائج بھی بعض صورتوں میں مؤثر نہیں ہوتے, رشتہ بالآخر جا کے ختم ہو جاتا ہے. جی جی, جب وہ مرد جیل سے واپس آئے گا اس کا غصہ اتنے آسمان پر ہوگا, وہ طلاق دے کے فارغ ہوگا. لیکن پھر عورت اسلام کی تعلیمات میں بڑی حکمت ہے. زیادتی سے تو بچ جاتی ہے, یہ موقع نہیں, زیادتی سے بچنے کا یہ طریقہ تو نہیں ہے کہ رشتہ ہی ختم کر دیا جائے. زیادتی سے بچنے کے لیے حکمت پر مبنی کی تعلیم کی ضرورت ہے, وہ اسلام نے دی. میں اس کی وضاحت کرتا ہوں. پہلے میں عرض کر دوں, بنیادی بات یہ ہے کہ ایجوکیشن کی کمی ہے. ٹھیک ہے, مرد اور عورت دونوں کو پتہ ہی نہیں ہمارے فرائض اور ہمارے حقوق کیا ہیں. یہ جو آج ہم حقوق بیان کر رہے ہیں, کتنے لوگوں کو یہ معلوم ہے؟ درست کہہ رہے ہیں. مرد کو نہیں پتا کہ میں نے بیوی کے کیا حق پورے کرنے, بیوی کو نہیں پتا میں نے شوہر کے کیا حق پورے کرنے, مجھ پر فرائض واجبات کیا ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو حقوق میاں بیوی کے ہیں, یہ صرف ان دونوں کے حقوق ہی نہیں ہے. اسلام کہتا ہے یہ خدا کے حقوق ہیں. اللہ اکبر. اس لیے کہ یہ فرض اس نے کی ہیں. ہر بات پہ میں نے قرآن مجید کی آیت آپ کو سنائی ہے. جب کوئی شوہر بیوی کا حق پورا نہیں کرتا, اس ضمن میں دراصل وہ خدا کا حق پامال کر رہا ہے. اللہ, وہ نہ صرف بیوی کا مجرم ہے بلکہ اس سے پہلے وہ اپنے رب کا مجرم بن گیا ہے. اللہ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع میں کیا فرمایا تھا؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ, اے لوگوں عورتوں کے حوالے سے رب سے ڈرنا, کیونکہ وہ تمہارے لیے حلال نہیں تھی. جی جی جی, تم نے اس کے نام پر ان کو اپنے لیے حلال کیا. اب ان کے حقوق اور ان کے فرائض ادا کرنے میں پوری محنت سے کام کرنا, نہیں کرو گے خدا کے مجرم بن جاؤ گے. اب اسلام نے ان 4 دیواری کے اندر جو ایک تو یہ ڈرایا, یہ تم خدا کے مجرم بن رہے, اگر آپ اچھے مسلمان ہیں تو آپ کریں گے ہی نہیں, آپ اس سے آگے بڑھیں گے نہیں. ٹھیک بات. اچھا, پھر اس کے بعد اگر زیادتی ہو رہی ہے تو بیوی اور مرد کے درمیان اس تنازع کو حل کرنے کے لیے فرمایا کہ ایک حکم بنا لو. ٹھیک ہے, خاندان کے بزرگ جو ہیں وہ بیٹھیں اس مسئلے کو حل کریں. اگر مرد اس قدر جابر اور ظالم ہے کہ وہ بڑوں کے سمجھانے کے باوجود اپنی ہٹ درمی اور ظلم سے باز نہیں آ رہا, تو پھر راستہ رکھا گیا ہے کہ وہ عدالت کی طرف رجوع کرے, اور عدالت اس کو ایک قاضی مؤثر طریقے سے اس پر پابندی لگائے گا, اس کو فورس کرے گا کہ تم یہ حقوق ادا کرو. ٹھیک ہے.
پھر بھی وہ نہیں کرتا تو پھر آخر میں جا کر سٹیپ یہ رکھا گیا ہے کہ اس کو قابل سزا قرار دیا جائے. پہلے یہ سٹیپس اس لیے رکھے گئے تاکہ ہمارا مقصد رشتہ توڑنا نہیں ہے، گھر برباد ہمارا کرنا مقصد ہے اس گھر کو آباد رکھنا. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک بات ہے. اب اگر اس کی ہمیں پریکٹس نہیں نظر آتی معاشرے میں تو ہم دین اسلام کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے. یہ ہماری جاہلیت ہے، ہماری کوتاہی ہے کہ ہم اس پر عمل نہیں کرتے یا ریاست پورے طریقے سے اس پر عمل نہیں کروا پاتی ہے. اسی طرح سے جی بالکل، ریاست یہ مسئلہ ایسا ہے کہ ریاست کی طرف رجوع کیا جائے گا تو ریاست نے انوالو ہونا ہے. ٹھیک ہے، ریاست خود بخود کسی کے گھر کے اندر ایک تو جاسوس نہیں رکھتی. لیکن اب ہمارے ابھی دیکھیے یہاں تک تو بات آئی ہے کہ قوانین بن گئے ہیں، اگر آپ کوئی شخص ہاتھ اٹھاتا ہے تو پولیس کیس اب جو ہے بن سکتا ہے. پہلے تو یہ بھی اس کی بھی ایک صورت نہیں تھی. تو اس کو مجھے سے آپ اس کا اگر جواب دے دیجیے میں پھر آؤں گا. اس کو آپ دینی حوالے سے کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو قانون بنا ہے یہ ٹھیک ہے؟ مسکرا رہے ہیں آپ. میں دیکھ کے میں تو پوچھوں گا آپ اس بات کی جانب لے آئیں جس کی طرف میں گفتگو نہیں کرنا اچھا، چاہتا پھر ایک کام تھا. کرتے ہیں